یہ کہانی ہے قدیم درختوں کے جنگل کی۔ قدیم درختوں کی چھتری کے نیچے علی، حاشر، صبا اور نائلہ ہنستے ہوئے سنسان جنگل میں داخل ہوئے۔ رات کی گھنی فضا میں ان کی ہنسی گونج سنائی دی۔ وہ جوش و خروش سے کیمپ لگانے لگے۔ لالٹین کی نرمی اور روشنی میں ان کے چہرے چمک رہے تھے، جبکہ اطراف میں قدیم درخت خاموش پہرے داروں کی طرح کھڑے تھے۔ علی نے مقامی لوگوں کی کہانیاں مذاق میں اڑا دیں، بے خبر کہ انہیں کہانیوں میں ان کی تقدیر چھپی ہے۔ نائلہ نے کیمرہ آن کیا تاکہ سب لمحے قید کر سکے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اب کچھ نادیدہ آنکھیں بھی ان کی کہانی میں شامل ہو چکی ہیں۔ کیمپ فائر کے گرد بیٹھ کر وہ قصے سنانے لگے۔ شعلے ناچتے اور ان کے چہروں پر سائے ڈال رہے تھے۔ اچانک ایک گہری بھاری آواز گونجی، جیسے کوئی دیو سانس لے رہا ہو۔ صبا نے چونک کر سر اٹھایا، اس کے چہرے پر بے چینی صاف دکھائی دی۔ آواز بڑھتی گئی، قریب آتی گئی، جیسے زمین کے نیچے کوئی جاگ رہا ہو۔ حاشر نے صبا کو دلاسا دیا، مگر خود اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے۔ رات کے گہرے اندھیرے میں نائلہ فائر سے دور ہٹی، ہاتھ میں ٹارچ لیے اس کی روشنی درختوں کے درمیان چیرتی ہوئی آگے بڑھی۔ اچانک وہ ایک بہت بڑے قدیم درخت کے سامنے رک گئی، جس کی شاخیں پنجوں کی طرح آسمان کی طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ روشنی چھال پر پڑی تو نائلہ کی سانس رک گئی۔ وہاں انسانی چہرے بنے ہوئے تھے، مڑتے تڑپتے، جیسے کسی نے چیختے ہوئے ان کی روح لکڑی میں قید کر دی تھی۔ نائلہ نے کپکپاتی آواز میں چیخ کر کہا، سب لوگ یہاں آؤ جلدی۔ تینوں بھاگ کر آئے اور درخت کی طرف دیکھتے ہی ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ وہ چہرے ہلنے لگے، جیسے مسکرا کر ان کا خوف چبا رہے ہوں۔ زمین نے ہلکی ہلچل شروع کر دی، پھر ایک دھڑکن جیسی آواز ابھری، دھک 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 دھک۔ حاشر کے قدموں تلے زمین لرزنے لگی۔ اچانک مٹی پھوٹی اور جڑیں باہر نکل آئیں، سانپوں کی طرح بل کھاتی ہوئی۔ صبا چیخی، ایک جڑ نے اس کے پیر لپیٹ لیے۔ علی نے اسے کھینچنے کی کوشش کی، مگر ایک اور جڑ نے اس کی گردن جکڑ لی۔ اس کے چہرے خوف سے مڑ گئے، سانس رکنے لگی۔ نائلہ نے کانپتی ہاتھوں سے اپنے کیمرے میں سب قید کر لیا۔ درختوں کے بیچ وہ منظر قیامت بن گیا۔ صبا اور علی کی چیخیں جنگل میں گونج رہیں، مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ زمین نے ان کے جسموں کو نکل لیا۔ ایک ایک کر کے سب خاموش ہو گئے، صرف جنگل کی سانس باقی رہ گئی۔ صبح سویرے کی کرنیں درختوں کی درمیان چھن کر آئیں۔ وہاں کوئی کیمپ نہیں تھا، صرف 4 نئے درخت کھڑے تھے۔ ان کی چھال پر 4 چہرے بنے تھے، آنکھیں بند، جیسے اب سانس لینے کی کوشش کر رہے ہوں۔ مگر جنگل ایک بار پھر خاموش تھا، مگر اگر غور سے سنا جائے تو ہوا اب بھی سانس لیتی محسوس ہوتی تھی۔